ڈیئر فرینڈس، سعودی عرب اور یو اے ای کی جو رائیولری ہے یا کمپٹیشن ہے، کیا اس میں پاکستان کو اب دو میں سے ایک کو چننا ہوگا؟ یہ ایک بڑی مشکل صورتحال ہے پاکستان کے لیے، چونکہ دونوں ممالک پاکستان کے بہت قریب ہیں، بڑے خیر خواہ رہے ہیں، اور دونوں ممالک میں کافی بڑی پاکستانی کمیونٹی ہے، اور دونوں پاکستان کی اکانومی کے لیے اہمیت کے حامل ہیں۔ لیکن اگر شام میں کمپیٹ کر رہے ہیں، وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، لیبیا میں وہ ایک مختلف گروپس کو سپورٹ کر رہے ہیں، سوڈان میں اگر وہ مختلف گروپس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور سونے کی لڑائی ہے، اسی طرح صومالی لینڈ میں اور صومالیہ میں بھی وہ مختلف گروپس کے ساتھ ہیں۔ اگر ایسی صورتحال ہے تو ڈیفینیٹلی پاکستان کا، چونکہ سعودی عربیہ کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے اور یو اے ای انڈیا کے بہت قریب ہو گیا ہے، تو ڈیفینیٹلی سعودی عربیہ یہ چاہے گا کہ سعودی عربیہ کے پاس تو بڑی فوج نہیں ہے کہ یمن میں پاکستان اس کی سپورٹ کرے، لیبیا میں پاکستان اس کے سپورٹ کرے، اور سوڈان میں پاکستان اس کی سپورٹ کرے۔ تو ایسے میں یہ ایک دوراہا تو بنے گا۔ لیکن ہم گلوبل پالیٹکس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا، یو اے ای، اسرائیل وہ بہت قریب ہیں۔ یہ سارے لوگ امریکہ کے بھی قریب ہیں، سعودی عرب ہو، یو اے ای ہو یا اسرائیل ہو۔ تو غزہ میں تو ایک اتفاق رائے بن سکتا ہے کہ وہاں یو اے ای بھی اختلاف نہیں کرے گا، سعودی عرب بھی اختلاف نہیں کرے گا، اور پاکستان وہ جو پیس کمیٹی بنی ہے اس کا حصہ بن چکا ہے، اسرائیل نے بھی اس کو قبول کیا ہے۔ تو یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے جو جنم لے رہی ہے، اور پاکستان کے لیے جہاں مواقع ہیں کہ پاکستان اقتصادی طور پہ دباؤ میں ہے، تو اگر سعودی عرب کو سپورٹ کرنے جاتا ہے تو اس کے اقتصادی مواقع پیدا ہوں گے، لیکن اگر وہ یو اے ای کے خلاف سپورٹ کرنے جاتا ہے یا وہاں یو اے ای دوسرے کیمپ کے ساتھ ہے، تو یو اے ای کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ ایک کیفیت ایسی بنے گی کہ تعلقات میں گراوٹ آئے گی۔ اب دقت یہ ہے کہ پاکستان کا زیادہ مفاد تو سعودی عربیہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مگر سعودی عربیہ ایک فیوچر کی اکانومی نہیں ہے، یو اے ای فیوچر کی اکانومی ہے۔ وہ صرف تیل کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتا، وہ بزنس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، وہ ریئل اسٹیٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، وہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ چونکہ یو اے ای انویسٹ کر رہا ہے اے آئی کے اوپر اور خلائی سائنس کے اوپر اور ڈاٹا بیس بنانے میں۔ تو یہ ایک بڑا چیلنجنگ مومنٹ ہے کہ پاکستان نے ایک تاریخی یا ایک ایسی ریاست کے ساتھ اسے کھڑا ہونا ہوگا جس کے ساتھ اس کے مذہبی تعلقات ہیں، جبکہ وہ تبدیلی میں بہت رفتار اس کی سلو ہے۔ ان کی اکانومی تیل کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے، وہ انڈیا اور کے ساتھ بھی نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ انڈیا ان کا آئل کا بہت بڑا خریدار ہے۔ تو ایک چیلنجنگ صورتحال پاکستان کے لیے جنم لینے والی ہے۔ جس طرح چائنا اور امریکہ ایک کمپٹیشن میں جا رہے ہیں، تو پاکستان وہاں بھی دونوں کو خوش رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہاں اگر یو اے ای اور سعودی عربیہ کمپٹیشن میں جا رہے ہیں تو ان دونوں کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو پاکستان کی وزارت خارجہ کے لیے ایک چیلنجنگ مومنٹ ہے۔ پاکستان کو ایک مشکل وقت کے ساتھ ساتھ ایک مشکل خارجہ پالیسی کی آپشنز میسر ہوں گی، جس میں پاکستان کا اگر کچھ فائدہ ہو سکتا ہے تو کچھ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ بیلنسنگ ایکٹ کرنے کا وقت پاکستان کا ہے، کچھ پیریڈ چلے گا، لیکن اس کے بعد بہرحال دو میں سے ایک کو چنا پڑے گا۔ تو اس وقت پاکستان کے لیے بہت مشکلات بھی ہو سکتی ہیں۔ دیکھیے وقت کیا فیصلے کرتا ہے۔ تھینک یو۔